إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جامعۃ الامام بخاری کشن گنج کے عزیز فاضل موقر ذمہ داران اساتذہ کرام عزیز طلباء اور دیگر حاضرین جمعہ، آج یہ میرے لیے بڑا اہم دن ہے کہ جماعت کے اس عظیم ادارے میں میں پہنچ سکا اور ادارے کی جو بھی ظاہری باطنی کوششیں ہیں ان کو جہاں تک سمجھ سکا، مجھے اس پر بہت خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشن میں دعوت و تربیت، تعلیم و تعلم کے اس مشن میں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو کوششیں کرنے کی توفیق دے اور اس میں برکت عطا فرمائے اور اسے زیادہ سے زیادہ مفید بنائے۔ آج مجھے آپ سے اس خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم و عمل کا مشن ہے، یہ تعلیم و تربیت کا مشن ہے، اور علم جو ہے یہ عالم اور متعلم کے اوپر منحصر ہے۔ یہ علم نبوت، علم وحی، یہ علم خیر، یہ کیسے مفید ہو سکتا ہے، کیسے مؤثر ہو سکتا ہے، یہ انحصار کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ معلم اور متعلم کیسے ہیں۔ اگر ہم معلم ہو کر کے، متعلم ہو کر کے ہماری سوچ، ہماری نیت اور ہمارا ٹارگیٹ اور ہمارا مقصد بلند نہیں ہوگا تو یہ بلند علم اور یہ عظیم علم ہمارے حق میں مفید نہیں ہو سکتا۔ یہ خیر و برکت کا راستہ ہے، بہت سارے خیر کے دروازے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، لیکن نیت ہماری بہت واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور اس بلند مقصد کے تحت جب علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم آتا ہے اور ایک معلم اور ایک مربی اس پر کام کرتا ہے
تو اس کے خیرات اور برکات بڑھ جاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس لیے بیزار رہتے ہیں، معلم ہیں، مدرس ہیں، مربی ہیں، کہ ان کے طلبہ مؤدب نہیں ہیں، مہذب نہیں ہیں، اخلاقیات سے استاد اور اپنے معلم کے اکرام اور احترام اور تعظیم کے رشتے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو بیزاری پیدا ہوتی ہے. ایسے ہی اگر ایک معلم کے ہاں، مدرس کے ہاں، مربی کے ہاں اگر ان کا کیریکٹر بلند نہیں ہے، ان کا اخلاق بلند نہیں ہے، ان کی مروتیں بلند نہیں ہیں، تو طلبہ بیزار ہو جاتے ہیں. بلکہ طلبہ کا عملی زندگی میں ان کے تعلق سے اتنا نگیٹو اور منفی عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مضر بن جاتا ہے. اس لیے جب ہم کہیں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، میں اس قائل نہیں کہ میں اس مقام پر آ کر کے اپنے اس عظیم ادارے کے اساتذہ اور طلبہ کو اس طرح کی نصیحت کر سکوں، لیکن یہ سب تذکیر اور یاد دہانی کی چیزیں ہیں جو کتاب و سنت اور ہمارے اسلاف سے ہم تک منتقل ہو کر کے آئی ہیں. انہیں ہم ایک دوسرے کو عام زبان میں جیسے کہتے ہیں شیئر کرتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں. یہی مقصد ہے. ہم میں ہر آدمی کو، ہم میں ہر ایک کو، میں اپنے کو اور آپ سب کو سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے. آخر یہ مشن جو ہمارا ہے، جس کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، جس کے ساتھ ہمارے شب و روز کی زندگی چل رہی ہے، یہ اس مشن میں لگنے کے بعد ہماری حیثیت، ہمارا امتیاز، ہمارا اسوہ کون سا میسج اور کون سا پیغام لے کر کے چلتا ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے. اور یہ بہت اہم چیز ہے. اگر ہم اس پہلو سے کہیں غافل ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ ہم نقصان پہنچاتے ہیں. ایک عالم ہے، ایک متعلم ہے، اور وہ علم دین کی راہ میں ہے. اسے معلوم ہے اگر کہ وہ جہاد کی راہ میں ہے، اور جہاد کی راہ میں لگے ہوئے گرد و غبار اس کے قدموں میں، اس کی ناک اور اس کی آنکھوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا اس کو بلند درجہ دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ علم دین کی راہ میں، تعلیم اور تعلم کی راہ میں لگے ہوئے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ اسلام کا نمائندہ نہ بنا رہے، اسلام کے شعار اور سمت کے ساتھ نہ زندگی گزارے، اس کو دیکھ کے اگر یہ نہ پتہ چلے کہ یہ عالم ہے، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، اور جب وہ یہ سمجھتا ہو اور اس کو کہا جاتا ہو کہ یہ عالم ہے امت کا، ہماری جماعت کا، تو وہ اس کا تصور یہ جانا چاہیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، انبیاء کا وارث ہوں. اور انبیاء کا وارث جب وارث ہوتا ہے جو آدمی جس چیز کا، تو وہ اس چیز کا عالم بردار ہوتا ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے، اس کے تشخص اور امتیاز کے ساتھ جیتا ہے. میں اپنے کو اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب ہماری نسبت ہمارے اپنے، ہماری قوم کے لوگ، ہماری جماعت کے لوگ یہ جوڑتے ہوں کہ ہم علوم دینیہ کے معلمین ہیں، مدرسین ہیں، ہم طلبہ ہیں، تو ہمارا ذہن جانا چاہیے کہ ہم نے جوڑا ہے اس عظیم منصب سے اپنے آپ کو، اس عظیم رشتے سے اپنے آپ کو، جو رشتہ اس کائنات میں اور جو عمل اور جو مشن اس کائنات میں سب سے بڑا ہے، اور جو لوگ جڑے ہو سب سے بہتر ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن اور دین اسلام کا علم حاصل کرتا ہے اور دیتا ہے، یہ دونوں روئے زمین پر سب سے بہتر ہے. تو وہ سب سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے بہتر اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جو علم دیتے ہیں اور جو علم حاصل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس علم کے نمونہ اور اسوہ بن کر کے رہتے ہوں. آپ نے کبھی دیکھا ہے عام طور پر ہم بہت زیادہ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. ہمارا لباس اسلامی، نبوی اور اسی طرح نمائندگی کرنے والا اگر نہ ہو، ہماری شکل و صورت اگر ایک عالم کی نہ ہو کہ آدمی دیکھ کر کے کہے کہ عالم ہے، اور ہمارا عقیدہ، ہماری فکر، ہمارا اسٹینڈ، ہمارا کیریکٹر اور اخلاق اسلامی اور عالمانہ نہ ہو، تو آپ بتائیے میسج غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غلط میسج ہو جائے گا، بہت غلط میسج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان
لَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سد سبیل بن جاتے ہیں. سد سبیل یعنی جب علماء اور جب دین کی نسبت رکھنے والے، علم اور عمل کی نسبت رکھنے والے، دین میں دینی رہنمائی کی حیثیت رکھنے والے، دین کے قائدین اگر اپنی بدعملیوں کی وجہ سے سماج کے اندر اپنی پہچان بنا لیں، اپنی بدعملیوں کی پہچان بنا لیں، بد کرداری کی پہچان بنا لیں، تو اس روئے زمین کے وہ بدترین لوگ ہیں. اس لیے بدترین لوگ ہیں کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور دیکھیے نص صریح میں یہ بات ملتی ہے کہ یہود و نصارہ کے پوپ اور پادریوں نے ایسی بدعملی کی تھی دنیا داری کے پیچھے کہ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس دین سے برگشتہ ہو گئے. اس دین کے اوپر چلنے کے لیے، اس دین میں داخل ہونے کے لیے وہ سد سبیل بن گئے. بہت واضح الفاظ میں یہ بات کہی جا رہی ہے نصوص میں کہ یہ بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہمارے قول و عمل میں، ہمارے علم اور عمل میں اگر یہ رشتے گہرے نہیں ہوں گے، مضبوط نہیں ہوں گے، ہم آج اپنے سماج میں، اپنے وطن میں، بیلٹ میں، اپنے خاندان میں، جہاں جہاں سے ہم جڑے ہیں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں بھی ہماری پہچان کس بات سے قائم ہے؟ ہماری پہچان اس بات سے قائم ہے کہ ہم دینی تعلیمی ادارے اور ایک بہت بڑے جامعہ سے جڑے ہیں. یہاں معلم ہیں، مدرس ہیں، منتظم ہیں، ذمہ دار ہیں. یہاں سے کوئی نہ کوئی ہمارا علاقہ اور ہماری نسبت ہے. تو ایک میسج جاتا ہے کہ اس دین کے مشن میں لگے ہوئے لوگ ہیں جس کا نام اسلام ہے، جس کا نام ان کے دعوے کے حساب سے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اخلاق، کیریکٹر، امن، خیر، بھلائی، نفع رسانی اس کا نام ہے. تو بہت باریکی سے دیکھا جاتا ہے، بہت باریکی سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ آخر اس مشن سے جڑے ہوئے لوگوں کا اپنا سوچنا کیسا ہے، آستھائیں کیسی ہیں، یعنی عقیدے کیسے ہیں، ان کے کیریکٹر، ان کے معاملات کیسے ہیں، بہت باریکی سے جائزہ لیا جاتا ہے. اگر میں ایک مثال آپ کو دے دوں، دینا مناسب سمجھ رہا ہوں، کہیں کسی کو نامناسب لگے تو یاد دہانی کرائے گا جمعہ کے بعد. ایک بہت اہم مسئلہ تھا کسی ہمارے عزیز کا، ایک نوجوان کا، کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کے تعلق سے کافی شکایتیں تھیں اور وہ نوٹس میں تھا. ہمارے اپنے حلقے اور نیٹ ورک میں وہ نوجوان ایک متحرک نوجوان تھا، دیندار نوجوان تھا، سلفی نوجوان تھا، دائی نوجوان تھا، دعوت کے ایک سیٹ اپ سے، سسٹم سے جڑا ہوا نوجوان تھا. لیکن جب اس کی شکایت کا مسئلہ آیا تو میری ملاقات کسی ذمہ دار آفیسر سے ہوئی اس کے سلسلے میں. تو اس نے کہا مولانا اس کا اندرونی طور پر کیریکٹر اتنا خراب ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے کہ رہنے دیجئے، مت دکھائیے. اتنی باریکی سے میں اگزامپل دے رہا تھا، مثال، کہ اتنی باریکی سے انٹیلیجنس سماج اور سماج کے لوگ ہم کو چیک کرتے ہیں. جو ہمیں ظاہری طور پر ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ ہمیں جانتے ہیں. ایک نظام ایسا بھی دنیا میں چلتا ہے، ہر دور میں چلتا رہا، آج بھی چلتا ہے، چلتے رہنا چاہیے. اس کے بغیر کوئی نظام اور کوئی سسٹم اور کوئی ملک نہیں چلتا. اس میں باریکی سے کبھی کبھی مراقبہ ہوتا ہے کسی کا. جاسوسی جس کو کہتے ہیں کسی کی ہوتی ہے. جاسوسی کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے، کہیں ملک مخالف نہ ہو، غلط تنظیم کا اور فرنٹ کے ساتھ جڑا نہ ہو، ملک مخالف دہشت گردی کی کسی تنظیم اور سوچ کے ساتھ جڑا نہ ہو. بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں کسی ادارے اور ملک کے کسی شعبے کی. لیکن جب کسی کے پیچھے پڑ کر کے کوئی نظام اور سسٹم باریکی سے دیکھتا ہے، اس کی باتیں، اس کے عمل، اس کے ظاہر کے بعد اب خفیہ اور اس کے اپنے جو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں اور سرگرمیاں ہیں، ان کو جب چیک کرتا ہے تو ساری چیزیں اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح آ جاتی. تو میرے اس ریفرنس کے دینے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم کو اور آپ کو بہت باریکی سے دیکھا جاتا ہے. ہمارا ظاہر بھی وہی،
ہمارا باطن بھی وہی ہونا چاہیے. ہماری ظاہری سرگرمیاں کچھ الگ ہے, ہماری باطنی سرگرمیاں کچھ الگ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ سلفی نہیں ہیں جو اپنی مشن اور اپنی دعوت میں کچھ ظاہری سرگرمیاں رکھیں اور باطن میں ان کی سری ایکٹیویٹیز, جس کو کہتے ہیں خفیہ سرگرمیاں. خفیہ سرگرمیاں ہماری کچھ نہیں ہوتی. خفیہ سرگرمیاں ان کی ہوتی ہیں جن کے ایجنڈے الگ ہوتے ہیں, جن کے پروگرام الگ ہوتے ہیں, جن کے ٹارگیٹ الگ ہوتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے. تو بات کہاں سے کہاں دیکھی نکل گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ہم سماج میں یہ دیکھیں کہ ہم کو سماج سمجھتا کیا ہے, ہم اپنے آپ کو سماج میں کس پوزیشن کے ساتھ ہم کو آپ کو پہچانا جاتا ہے. جب ہم کو اور آپ کو علم نبوت, علم وحی, علم دین, علم خیر سے جڑا ہوا سمجھا جاتا اور ہم بھی سمجھتے ہیں, تو یہ علم اسی وقت نفع دیتا ہے جب اس علم کے پیچھے اخلاص ہو, اس علم کے پیچھے جذبہ خیر ہو, اس علم کے پیچھے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو, کامیابی ہو, اور وہ خیر ہمارے حق میں بن سکے, یہ اس بات کی صحیح نیت ہو, تب وہ خیر ہوتا ہے. اور اس کے لیے دیکھیے, اس کے لیے میں اپنے عزیز طلبہ سے کہوں گا, آپ سے عزیز طلبہ یہ کہوں گا کہ دیکھیے آپ مؤدب بن کر کے رہیے. مؤدب اپنے اساتذہ کے سامنے بالخصوص ان کی حیثیت باپ کی جیسی ہے. ان کی حیثیت کہیں کہیں اولو الامر میں حکم کی فرما برداری میں باپ سے بھی بڑی ہوتی ہے. مسئلہ بہت باریک ہے, لیکن یہ کہ بہت بڑی حیثیت ان کی ہوتی ہے. ان کا ادب, ان کا احترام, ان کی تعظیم, ان کا مقام تو سب کے لیے ہے کہ ان کو اس کو جانے اور اس کو مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, اپنے بڑوں کی توقیر نہ کرے. بڑوں کی توقیر میں تو سب شامل ہو گئے, ہمارے عمرا حاکم ہو گئے, ہمارے علماء ہو گئے, لیکن خاص طور پر ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بڑوں میں اپنے علماء کا حق اور مقام نہ جانیں. اور پھر علماء ہمارے استاذ ہوں, ہمارے معلم ہوں, ہمارے مدرس اور ہمارے مربی ہوں, ہمارے سرپرست روحانی ہوں, تو ان کا ادب, ان کے ادب کے بغیر علم نہیں آئے گا. بہت صاف لفظوں میں ہمارے علماء نے لکھا ہے اور بہت سارے تجربات بھی انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جس نے بھی ادب کی زندگی نہیں گزاری اسے اگر علم ملا تو وہ علم اس کے حق میں مفید نہیں ہوا, الا کہ اس نے توبہ کر لی. کسی طالب علم کو اگر اپنے استاذ سے شفقت ملی اور اس نے ان کا ادب و احترام نہیں کیا جس طرح شریعت کا تقاضا ہے, تو اسے اگر علم بھی ملا تو وہ علم اس کے حق میں مفید نہیں ہوا, مفید نہیں ہوگا. آپ دیکھیے سلف میں, چھوڑیے اور بات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں دیکھیے آپ کتنے شفیق تھے, بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کی شفقت اور رحمت کے پہلوؤں کو بیان کرنا کتنا بڑا کام ہے. لیکن دیکھیے ادب کتنا تھا صحابہ کہ یہاں آپ کا, کہ آپ کی مجلسوں میں بات کرنے کی ادب سے, آواز نکالنے کی ادب سے وہ ہمت نہیں کرتے تھے, اتنا ادب کرتے تھے, اتنا ادب. وہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں کچھ, بتائیں کچھ نصیحت کریں. اس کے لیے بھی وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کاش کوئی آتا آنے والا, کاش کوئی دیہاتی آتا, کوئی شہری آتا اور آ کر کے مجلس میں بات کرتا, سوال کرتا, اور آپ کچھ بولتے تو آپ سے استفادہ عام ہو جاتا, ہم سب فیض یاب ہوتے. آپ سوچئے اتنا ادب وہ کرتے تھے. وہی تو سلف ہیں ہمارے, وہی تو سلف ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب کا پنہ, حدیث کی کتاب کا پنہ زور سے نہیں الٹتے تھے
کہ کہیں اس کی آواز خلاف ادب نہ ہو جائے۔ آپ سوچئے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، ایسے ہی اللہ نے مقام نہیں دیا کہ چھوٹی سی عمر میں امام مالک امام دار الہجرہ رحمہ اللہ نے ان کے حق میں وصیت کی، نصیحت کی اور ان کو حق دیا کہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اور عزیزو ایک بات یہ بھی یاد رکھو اس حوالے سے کہ جب تک بڑے علماء ہماری تائید نہ کرتے ہو ہمارے علم کی، ہماری حیثیت کی، ہماری پوزیشن کی، اور ہمارے حق میں ان کا توصیہ اور تائید نہ ہو، تب تک ہمارا علم معتبر نہیں ہے۔ کسی کا علم اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک کہ اس کے بڑے علماء اس کے علم کی تائید نہ کرتے ہوں۔ اور علم لینے والے کیسے تھے؟ دیکھیے، علم لینے والے ایسے تھے کہ وہ اس میں بے ادبی سمجھتے تھے کہ پنا کتاب کا الٹا ہے اور آواز اگر اس میں زور سے ہو تو یہ ادب کے خلاف ہے، اور ہیبت اتنی رہتی تھی ایک امام کی، اس کی شان، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کے حق میں رب ذوالجلال کی طرف سے دی ہوئی عظمت کا اثر اتنا ہوتا تھا۔ یہ خیر اور نیکیوں کا اثر ہے، یہ خیر اور نیکیوں کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر سب سے بڑے علم والے اور تقوی والے تھے۔ آپ کا روب و دبدبہ کتنا تھا؟ آپ تو ہدیہ تھے رحمت کے، آپ تو شفقت تھے، آپ تو ساری جہانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی بن کر کے آئے تھے۔ آپ کی وجود سے اور آپ کے ایک امتی کا جب تک وجود اس کائنات میں رہے گا تب تک یہ دنیا باقی رہے گی، اتنی بڑی رحمت تھے آپ۔ لیکن ادب، روب، ہیبت کتنی تھی؟ نصرت بالرعب الی مسیرۃ کذا و کذا، یہ حالت تھی۔ ہم دنیا کے وسائل اور سورسز سے اپنی حیثیتوں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری حیثیتیں دنیا کی ظاہری بنیادوں پر تو ہو سکتا ہے مان لی جائیں، لیکن دل و دماغ میں احترام، عزت اور توقیر بیٹھے یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا علم کے مطابق عمل ہوگا اور علم ہمارے اسلامی آداب، اصول اور ضابطوں کی روشنی میں ہوں گے۔ اس لیے میں آپ کو عزیزو خاص طور پر نہایت ہی مطلب دلی اور نیک جذبے سے اللہ نیت کو جانتا ہے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے کا احترام کریں، ذمہ داروں کا احترام کریں، بالخصوص اپنے اساتذہ کا اتنا احترام کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی استاد کی ہمارے ہاتھوں، ہمارے زبان، کردار و عمل سے اگر کہیں گستاخی اور بے ادبی ہوتی ہے تو یہ ہمارے آنے والے دنوں میں ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اگر یہ بنیاد ہماری ادب کی بنے تو دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک مؤدب ہوتا ہے، جب ایک طالب علم اور ایک بچہ ہمارے سماج کا مؤدب ہوتا ہے اپنے بڑوں کا، تو سارا نظام قابو میں ہوتا ہے، سسٹم قابو میں ہوتا ہے، فوضائیت نہیں ہوتی، الگ الگ رائے اور الگ الگ اوپینین جس کو بولتے ہیں اوپینین نہیں ہوتے، اور الگ الگ نقطۂ نظر اور الگ الگ نظریات نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بڑوں کے سامنے نہیں بولتے، اور جب بڑے کسی بات کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہی ان کا موقف اور اسٹینڈ ہوتا ہے۔ آج دیکھیے سوشل میڈیا کی دنیا بالکل کتنی اوپن ہے۔ آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ بولتے ہیں وہ جن کو چپ رہنا چاہیے، جن کو بولنے کا شریعت اور سماج بھی دنیا کا کوئی قانون حق نہیں دیتا، سب سے زیادہ وہی بولتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ بولیں گے جو اصاغر ہیں، وہ لوگ بولیں گے جو کم علم ہیں، وہ لوگ بولیں گے جو کم تجربہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے مقابل میں وہ فساد پھیلائیں گے۔ آپ سوچو اللہ کے نبی کی مجلس سے کیسا ادب ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ پڑھتے رہتے ہیں ہم بطور یاد دہانی، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھا اپنی مجلس میں، وہ جھرمٹ تھا آپ کے صحابہ کرام چھوٹوں بڑوں کا، تو آپ نے پوچھا بتاؤ وہ کون سا درخت اور پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی ہے، جس کو پتجھڑ نہیں آتا۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے،
کوئی نہیں بول رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ وہ پیڑ تو فلاں پیڑ ہے، فلاں درخت ہے. تو کہتے ہیں میں اس لیے نہیں بولا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں بولنا میرا مناسب نہیں ہے. کسی طالب علم کے دماغ میں بھی، ایک طالب علم کے، آپ سب کے دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری خطبے کی ذمہ داری ایک طرح سے مفید ہو گئی. اللہ مفید کر دے. ایسے بھی کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں مفید ہی ہے، صحیح نیتوں سے ہوتی ہے، لیکن برکت آدمی اگر دیکھتا ہے اپنے سامنے، ثمرہ دیکھتا ہے، کوششوں کا پھل دیکھتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے. جتنے انبیاء آئے سب کی الگ الگ امتوں کی حیثیت اور تعداد تھی. بعض نبی ایسی بھی قیامت میں آئیں گے جن کا کوئی ایک امتی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میری امت سارے لوگوں سے سب سے بڑی امت ہوگی. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی کوششیں مفید نہیں تھیں، رائیگاں چلی گئیں جیسے آج ہم دنیاوی پیمانوں سے دیکھتے ہیں. جس کا کام دیکھتے ہیں بہت بڑا نظر آتا ہے تو سمجھتے ہیں کام اسی کا ہے. جس کا کام نہیں نظر آتا ہو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس کا چھوٹا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے کام کے مقابل میں زیادہ مقبول اور زیادہ اہمیت رکھتا. تو یہ جو بات ہے کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ ایک بات بھی اگر ہم نے سیکھ لیا کہ ہم ادب کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، بڑوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، بڑوں کی رہنمائی میں چلنے والے لوگ ہیں، بڑوں کے گائیڈنس اور ہدایت ہمارا موقف ہوگا تو اتنے زیادہ جو موقف ہمارے بن جاتے ہیں ایک ہی مسئلے میں الگ الگ رائے، الگ الگ اوپینین. تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بڑا ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتا تو ہم میں جو سمجھ میں آتا وہ بولتے رہتے ہیں. بالخصوص آج ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے جامعات کے فارغین، نو فارغ بچے کتنا سلفیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کتنا اصول اور ضابطے اور منہج کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہ ساری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ ادب اور وہ تعلیم اور وہ منہج جو ہمیں کتاب و سنت اور ہمارے سلف سے ملا ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت ناقص ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے آپ سب کے لیے عزیزو سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصول کی زندگی، ادب کی زندگی، علم کے ساتھ عمل کی زندگی اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق دے اور ہم ایسے ہی رہیں. کیسے رہیں کہ جب ہمیں کوئی علم ملا تو ہم یہ سمجھیں کہ اب علم کے ساتھ عمل کر کے اس کی علم برداری کریں گے. عمل کر کے علم برداری. جب ہم امام ناصر السنہ امام محمد ابن ادریس الشافعی کا نام لیتے ہیں تو دیکھیے کتنی باتیں یاد آتی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھ بیٹھا. کیا پوچھ بیٹھا؟ ارے آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ آپ سوچئے ہم کو تو ہر مسئلے میں آدمی پوچھ سکتا ہے، ارے آپ یہ بیان کرتے ہو تو عمل بھی کرتے ہو. ان سے کسی نے یہ پوچھ لیا تو جواب دیکھیے ان کا. کہتے ہیں کیا مجھے تم نے دیکھا ہے کہ میں کوئی جنیو پہنا ہوں؟ یعنی کوئی میں نان مسلم ہوں؟ یعنی سنت رسول بیان کروں اور تعلیم دوں، اس پر عمل نہ کروں تو غیر مسلم کے پاس تو ہو سکتا ہے کوئی علم اور انفارمیشن سنت کی ہو اور وہ بتا دے کسی کو. میں تو مسلمان ہوں، میں تو نبی کا امتی ہوں، سنت کا علم ملا تو صرف علم نہیں ہے، وہ علم ہے عمل کے لیے. میں نے ابھی کہیں کسی ادارے میں ایسے چلتے چلتے 2 منٹ کے لیے کچھ باتیں کی تھی، اس میں ایک چیز یاد دلایا تھا اپنے تعلیمی ادارے کے طالبات کو. تو اس میں یاد دلایا تھا کہ دیکھو یاد رکھیں، ہمارے لیے 1-2 مثالیں بھی کافی ہیں. ایک صحابی رسول آئے، نئے مسلمان ہوئے تھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک نصیحت کر دیجئے. تو آپ فرماتے ہیں کسی کو گالی مت دینا. کیا فرمایا؟ کسی کو گالی مت دینا. تو اپنی زندگی کا وہ بیان کرتے ہیں کیسے زندگی ان کی گزر رہی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ کسی کو گالی نہیں دینا، تو میں کسی انسان کو کیا میں نے کسی جانور کو اس کے بعد گالی نہیں دی. عزیز طلبہ، عزیز معزز حاضرین، دیکھیے ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے. جب ہمیں کوئی علم ملتا ہے سنت کا تو اس علم مل جانے کے بعد ہماری پوزیشن بالکل الگ ہوتی ہے، بالکل الگ ہوتی ہے. علم ملا تو ہماری زندگی میں وہ ڈھل جاتا ہے وہ علم.
عمل کی صورت میں ڈھل جاتا ہے، طاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، ایسا بن جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتھاہ محبت کرتے تھے، اتھاہ بے انتہا محبت کرتے تھے، اتنی محبت ہمیں کسی سے نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کو یہ بات ناپسند تھی کہ آپ آئیں اور ہم کھڑے ہو جائیں، تو آپ ہمارے بیچ میں آتے تھے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو یہ چیز ناپسند تھی۔ ہم اگر علم کی دنیا میں اہل علم اور علم دین و دعوت کے مشن میں لگے ہوئے لوگ اس بنیاد کو اپنی زندگی میں اور اپنی دل کی گہرائیوں میں اتار کر کے اگر اسی کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو بہت بڑا گھاٹا ہوگا، مشن کا گھاٹا ہوگا، دعوت کا گھاٹا ہوگا، خالص اسلام کا گھاٹا ہوگا، یعنی سلفیت کا گھاٹا ہوگا۔ میں اپنے لیے آپ سب کے لیے وہی توفیق مانگتا ہوں جو توفیق مانگتے تھے اور کسی دعا کرنے والے سے درخواست کیا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرے لیے تم دعا کرتے ہو کہ میں اسلام پر باقی رہوں، اسلام پر ہی موت ہو، تو میرے لیے یہ بھی دعا کرو کہ میں سنت پر زندہ رہوں اور سنت پر ہی میری موت ہو۔ ایک سنت کا طالب علم اور عالم اگر یہ سوچ رکھے کہ سنت پر میں زندہ رہوں اور سنت پر موت ہو تو اس کا عمل اور اس کا کردار دعوت بن جائے گا پورے سماج، پورے مشن اور پوری ملک اور ملت کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے رب العالمین، جب تک ہم زندہ رہیں تقویٰ پر رہیں، تیرے دین اسلام پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔